فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر معزز محترم سامعین، اللہ رب العزت جو کہ ہم سب کے خالق و مالک رازق ہیں، اللہ ذو الجلال نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا۔ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ اسماء اور الفا بنایا، دنیا ایک طرف سے دوسری طرف تو ہو جائے تو ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی بات اپنی جگہ پہ پکی سچی اور قائم رہتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت کو اور اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیا، بادروا بالاعمال فتنا، کہ لوگوں ایک وقت آنے والا ہے کہ فتنے آئیں گے، قطع اللیل المظلم، کہ جس طرح گھٹ اندھیری رات ہوتی ہے، کہ جس طرح کالی سیاہ رات ہوتی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، اس طرح فتنے آئیں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت انسان مومن ہوگا اور رات ہونے تک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور رات کے وقت تو انسان مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، لیکن صبح ہونے تک ان فتنوں کا شکار ہو گئے وہ انسان کافر ہو چکا ہوگا۔ اور آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو عقل دلانے کے لیے بات بتلائی۔ آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ ان فتنوں کا شکار کون ہوگا کہ جو دنیا کی کوئی معمولی سی چیز حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی کوئی چھوٹی سی چیز حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے دین کو بھی بیچ دے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کا کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے دین کو بیچ دے گا، کوئی مزدور دہاڑی لگانے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہ لوگوں یہ
یہ وقت آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو کہ کوئی پتہ نہیں انسان کب اور کس وقت فتنے کا شکار ہو جائے۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک اور تنبیہ فرمائی، ان الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا۔ آپ نے فرمایا بعض اوقات انسان زبان سے ایک جملہ کہتا ہے اور اس پہ غور و فکر بھی نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم میں اتنا گہرا گرتا ہے کہ جتنا آسمان سے لے کر زمین تک کا فاصلہ ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو دو لفظ ہی کہے ہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریر تو ہم نے کی نہیں ہے، صرف دو ہی لفظ کہے ہیں، لیکن انسان سوچو فکر بھی نہیں کرتا، وہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے کڑے میں جا کے گرتا ہے۔ اور وہ واقعہ ہو گیا نا کہ جس نے اپنے ایک یوسی ممبر کو پمپ کرنے کے لیے، اس کی بابا کرنے کے لیے اپنی زبان سے وہ الفاظ کہہ دے کہ یہ تو ہمارا اس وقت کا نبی ہے، اور وہ بیچارہ روکتا بھی رہا کہ نہ کہو، یہ الفاظ نہ کہو، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اگر میں نہ بھی کہوں تو نبی جو ہے اس سے کم بھی نہیں ہے۔ یہ دو الفاظ ہی اس نے کہے تھے اور لوگوں نے پکڑ لیا اور پھر وہاں سے اس کی لاش ہی گئی ہے۔ اسی لیے اپنی زبان سے جب بھی کوئی بات کرو تو سوچو کہ ہم نے اپنی زبان سے کون سے ایسے الفاظ کہے ہیں، کہیں وہ الفاظ تو نہیں جن سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح البخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب لوگ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کو مارے، جب جنگ ہو جائے کرسی کی، دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ یہی کہے، ایک کہے کہ میں ہوں، باقی سب زیرو ہے، مجھے ہی کرسی ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگ اقتدار کی ہو، کرسی کی ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے کہ پکڑ اور ٹانگیں سوڑے اور سڑک پہ نکل جاؤ اور گاڑی بھی توڑ دو اور احتجاج کرو، آگ لگا دو، لوگوں کی پراپرٹیاں جلا دو، گھروں کو بھی آگ لگا دو، مسجدوں کو بھی آگ لگا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں جب یہ فتنے آ جائے، جب یہ وقت آ جائے تو پھر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ النائم خیر من الیقظان۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جو سویا ہوا ہے وہ جاگنے والے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب یہ فتنے چلے، اقتدار کی جنگ ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، خون ریزی چل جائے، جب ایسے فتنے نظر آئے، النائم خیر من الیقظان، تو وہ شخص جو سویا ہوا ہے وہ جاگنے والے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب جو جاگ رہا ہے وہ خبریں سن رہا ہے، اور جو سویا ہوا ہے اسے کوئی پتہ نہیں ہے وہ تو سو گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سویا ہوا ہے وہ جاگنے والے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا وَالْيَقْظَةُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، اور وہ شخص جو خبریں سن رہا ہے اور یہ الگ ہو کے بیٹھ گیا، جاگ ہو بھی رہا ہے لیکن خبر
بن رہا، الگ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو فتنوں کی خبریں سن رہا ہے وہ شخص جو الگ ہو کے بیٹھا ہے وہ اس سننے والے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَعْشِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو گھر بیٹھ کے فتنوں کی خبریں سن رہا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص گھر میں بیٹھا ہے صرف فتنوں کی خبریں سن رہا ہے اور ایک باہر گیا ہے، جاؤ پتہ تو لگاؤ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، پتہ تو لگاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ جو گھر میں بیٹھا ہے یہ اس سے بہتر ہے، اور وہ شخص جو کہتا ڈانگیں لے کر سوٹے لے کر لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دے اور کہے کہ مجھے غصہ بڑا، سب سے پہلے تو یہ کرے نا کہ اپنے گھر کو آگ لگائے، اس کے بعد اپنے بھائی کے گھر کو آگ لگائے اور پھر اپنی بہن کا گھر جلائے، پھر تو لوگ کہنا کہ واقعی اس کو غصہ آتا ہے، اس کا دماغ معلوم تھا، اسے پتہ نہیں چلا۔ اور یہ عجیب غصہ ہے کہ انسان گھر سے نکلا ہے، اپنا کوئی نقصان نہیں کیا، گھر کے اندر کوئی نقصان نہیں کیا، باہر دوسروں کی گاڑیوں کو آگ لگا دی، دوسروں کی پراپرٹیوں کو جلا دیا۔ جی بڑا احتجاج ہو رہا ہے، ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کی امت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں تو اپنے اس ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس ملک کے حال پہ رحم کرے۔ آپ نے فرمایا وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَعْشِي، وہ جو گھر میں بیٹھ کے خبریں سن رہا ہے اور ایک جو باہر گیا ہے پتہ لگانے کے لیے اور ساتھ لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ آجو آجو پکڑ لو، جانے نہ پائے، اور آگ لگا دیتا ہے گاڑیوں کو، احتجاج میں جو شامل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بدترین انسان ہے، بدترین انسان ہے یہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میں یشرف لہا تستشرف ہوں، جب ایسے فتنے آئے تو ان فتنوں کو دیکھو بھی نہ۔ جس نے ان فتنوں کو دیکھا یا ان فتنوں کو جھانکا، آپ نے فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ آج ملک کے اندر ہمیں فتنے نظر آ رہے، ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مسلمانوں یہ فتنے آئیں گے، اور جنگ ہو رہی ہے کرسی کی، عہدے کی، اقتدار کی، لوگ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر رہے ہیں، آگ لگائی جا رہے ہیں، مسجدوں کو آگ لگائی جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو آگ لگائی جا رہے ہیں۔ ایسے بھی دہشت گرد اس ملک کے اندر ہے، اس ملک کے اندر مہنگائی تو پہلے ہی تھی، لیکن سکون اور امن تھا جو ان لوگوں نے احتجاج کر کے گاڑیوں کو آگ لگا کے وہ امن جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے منع فرمایا کہ مسلمانوں جب یہ وقت آ جائے تو ان فتنوں کو نہ دیکھنا اور نہ ان میں شامل ہونا، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس اسلحہ ہے، آپ نے فرمایا مسلمان کو چاہیے اپنا وہ اسلحہ توڑ دے، لیکن ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی گھر کو آگ لگا کے خوش ہو رہے ہیں۔ بڑا احتجاج ہوا ہے، کمال کر دیا لوگوں۔ آپ نے فرمایا جب لوگوں یہ فتنے آئے تو پھر تم لوگ کیا کرو؟ من وجد ملجأ او معاذا فلیعوذ بہ، جب یہ فتنے پاؤ
تو پھر ان فتنوں سے پناہ کا تلاش کرو، بھاگ کر اس پناہ گاہ کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ ایک مسلمان کتنا نقصان کر سکتا ہے کسی کا، کتنی کسی کی پراپرٹی چلا سکتا ہے، کسی مسلمان کا کتنا نقصان کر سکتا ہے۔ لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لعبا ولا جادا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی معمولی چیز اس کو سنجیدگی میں یا مذاق میں اس کو اٹھا لے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے کسی دوست نے پکڑا ہے، جیب میں ڈال لیا ہے، آپ پریشان ہو گئے ہیں، میرا موبائل کدھر ہے؟ بڑا پریشان ہوتا ہے، ذہنی تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مسلمان کو یہ ذہنی تکلیف دینا بھی حرام ہے، چاہے سنجیدگی کے ساتھ ہو یا مذاق ہو۔ تو وہ لوگ جو ڈاکے مارتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے کسی مسلمان کو اسلحہ دکھایا، ابھی چلایا نہیں ہے، صرف دکھایا، آپ نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ چاہے عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے کسی مسلمان کو اسلحہ دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو عافیت اور سلامتی کی دعائیں سکھائی، اور ہم نے ملک کے اندر طوفان اور اندھیرے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اپنے چچا کو یہ بتایا کہ اے میرے چچا، اللہ عز و جلال سے خیر و عافیت اور سلامتی مانگا کرو، اچھی صحت کی دعا کیا کرو، سلامتی مانگا کرو اللہ عز و جلال سے، اور اس سے بڑھ کے کوئی دعا ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے چچا کو یہ بات سمجھائی اور لوگوں کو بھی کہا سلامتی اور عافیت سے بڑھ کے کوئی دعا ہے کیا ہے کہ میں یہاں پہ خطبہ دوں اور آپ لوگ کہیں کہ واہ واہ قاری صاحب آج کمال کر دیا، یہ کوئی مقصد ہے؟ یا واہ واہ کریں اور میری آمد خراب ہو جائے؟ ایک کہتا ہے ان لوگوں نے عرب لوٹے، دوسری پارٹی والے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے عرب لوٹے، ان کی حکومت آتی ہے وہ اپنے کیس ختم کروا کے دوسروں کو جیل میں بند کروا دیتے ہیں، دوسری حکومت آتی ہے وہ اپنے کیس بند کروا کے ان کو جیل میں بند کروا دیتے ہیں۔ وہ عرب لوٹے ہیں، سب نے لوٹے ہیں، کوئی معاف نہیں کرتا ہے، لیکن عوام ان کا کیا کام ہے؟ ان حکمرانوں نے عوام کی ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے بس جانا ہے، گاڑیوں کو آگ لگانی ہے، ٹائر جلانے ہیں، لوگوں کا خون بہانا ہے اور لوگوں کی پراپرٹیوں کو آگ لگانی ہے، مسجدوں کو آگ لگانی ہے اور واپس آ جانا۔ کیا ملا؟ کیا حاصل ہوا؟ اتنی خون ریزی کر کے مسلمانوں کو کیا حاصل ہوا؟ اپنے ہی ملک کے اندر بدامنی پھیلا کے کیا ملا ہمیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو منع فرمایا کہ ایک مسلمان کے یہ کام نہیں ہو سکتے، اور ایک اور وہ کہتی ہے کہ یہ جتنے گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں، جتنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یہ صحابی ہیں۔ اتنی عوام پاگل ہو گئی ہے کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں رہ گئی کہ ہم نے اپنی زبان سے الفاظ کیا کہے، کوئی کہہ رہا ہے نبی تو کوئی کہہ رہا ہے صحابی، اس سے پیچھے تو کوئی بات کر ہی نہیں رہا۔ تو ہم نے اپنے ملک کے اندر خود ہی بدامنی پیدا کی ہے، اور عوام کی ڈیوٹی اقتدار کے گروپوں نے، اقتدار کے لبیروں نے یہ لگائی ہوئی ہے ڈیوٹی کہ سڑکوں پہ جا کے احتجاج کرنا ہے، آگ لگانی ہے، سب کچھ ختم کر دینا ہے اور چلا چلو کے واپس گھر آ جانا۔ اور عوام کو کیا ملتا ہے؟ 300 کا لیٹر پٹرول ملتا ہے، یہ مسلمان کو ملا۔
تمہارے اوپر ہی آئے ہیں. انہوں نے ٹیکس لگا کے وہ سارے تم سے وصول کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی اب کیا کریں. یہ سارے پیسے وہ ٹیکسوں کی صورت میں تم سے وصول کرتے ہیں. اور کراچی والے بیچارے رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بڑی دیر کے بعد ہمیں وہ بسیں ملی تھی، وہ یوں کن لوگوں نے چلا دی. یہ بسوں نے کیا کیا ہے کہ بسوں کو لوگ آگ لگائی جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے احمدیوں جب یہ وقت آ جائے تو پھر ان کے اندر شامل نہ ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھا دی. آپ نے کہا کہ لوگوں اللہ سے عافیت اور سلامتی کی دعائیں مانگا کرو. عافیت اور سلامتی سے بڑھ کے کوئی دعا ہے نہیں. اور فرمایا من دعوت يدعو بها العبد افضل منه اللهم اني اسالك المعافاه في الدنيا والاخره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بندہ جب بھی کوئی دعا کرے اللہ سے، اللہ رب العزت سے عافیت اور سلامتی ہی مانگا کرے. عافیت اور سلامتی سے بڑھ کے کوئی دعا ہے ہی نہیں. اور اللہ ذو الجلال نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کیا، اور جو نعمتوں کی قدر نہیں کیا کرتا. یہ اللہ ذو الجلال نے آپ کو ملک دیا ہے. ملک پاکستان کے اندر اللہ ذو الجلال نے آپ کو ہر نعمت دی ہے. یہ ملک جو ہے یہ چوروں کے لیے بھی نعمت ہے، ڈاکوؤں کے لیے بھی نعمت ہے، اور جو اللہ ذو الجلال کے نیک بندے ہیں ان کے لیے بھی یہ نعمت ہے. آج چلے جائیں یورپ کے اندر، یہاں تو سڑکوں پہ نکل کے آپ احتجاج شروع کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. آپ چلے جائیں یورپ کے اندر اور وہاں پہ آپ ایک ٹائر جو ہے اپنے گھر کے باہر آگ لگا کے دکھائیں، پھر دیکھیں کیا ہوگا. لیکن یہ ملک اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر کرو. اور ہم اس نعمت کی اپنے اس ملک کی خود ہی اپنے ہاتھوں سے چڑے کاٹنا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ انسان بدترین انسان ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے اس ملک کی جو نعمت ہے اللہ ذو الجلال ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ ذو الجلال پھر اس شخص کو دنیا میں ہلاک کر دے. وہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ ذو الجلال کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ نے جو انعامات تمہیں دیے ہیں ان کو یاد رکھنا، ان کو بھول نہ جانا. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. اللہ ذو الجلال نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی بھیجے، یہ بھی اللہ ذو الجلال کی نعمت ہے. اور وجعلکم ملوکا، اور ان میں بادشاہ بھی اللہ ذو الجلال نے بنائے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی انہی میں سے تھے، لیکن اللہ ذو الجلال نے ایسی بادشاہی دی کسی اور کو ایسی بادشاہی نہیں دی. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. اور اللہ نے جو نعمتیں بنی اسرائیل کو دی کسی اور کو نہیں دی. کون سی نعمتیں ان کو ملی؟ من اور سلوہ، پکے پکائے کھانے جنت سے آتے تھے ان کے لیے. اور پھر ان کے اوپر بادل سایہ کیا کرتے تھے کہ یہ نواب صاحب جدھر جائیں گے ان کے اوپر بادل جو ہے وہ سایہ کریں گے، ان کو جو ہے دھوپ نہیں لگے گی، یہ چھاؤں میں رہیں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے گی، یہ بادل ان کے اوپر سایہ کریں گے. یہ بھی اللہ نے کو نعمت دی. اور تیسری نعمت اللہ ذو الجلال نے کو یہ دی تھی کہ پانی کے چشمے اللہ رب العزت نے جاری کیے ہو. لیکن کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ کھانے بھنے ہوئے پٹیل اور یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت آسمان سے بھیجتے ہیں جنت سے ہمارے لیے آتی ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے. ہمیں تو چاہیے دال، ہمیں تو چاہیے ساگ، اور ہمیں چاہیے سلاد، ہمیں چاہیے گندم. اللہ رب العزت کی ناشکری کی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم. اللہ ذو الجلال کی لوگوں نے ناشکری کی جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو.
دن کے اندر ان بدروں کی نسل کو ہی ختم کر دوں۔ یہ عذاب آتے ہیں جو اللہ ذوالجلال کی نعمت کی نہ شکری کرتا ہے نہ قدری کرتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں آج الگ ہو جاؤ، موسیٰ کو پوجنے والے، عیسیٰ کو پوجنے والے، اور چاند اور سورج کو پوجنے والے، عزیر کو پوجنے والے، یہ سارے جو ہے جہنم کی طرف جا رہے ہوگے، لیکن ایک اللہ ذوالجلال کو ماننے والے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ابھی اپنی جگہ پہ قائم کھڑے رہیں گے۔ اور ہمارا جو حال ہے اس وقت وہ اس نائی کی طرح ہے کہ ایک بزرگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بال کاٹو، وہ کٹنگ کروانے کے لیے بیٹھتا ہے، نائی بال کاٹتا ہے، کہتا ہے بابے سے دو چار باتیں کر لے، وہ کہتا ہے بابا جی میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ بابا کہتا ہے کیوں بھائی تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے اللہ کو نہیں مانتا کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے پریشان ہیں۔ اگر اللہ ہوتا، اللہ رب العزت کی ذات ہوتی تو پھر یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں ہونی تھی۔ اس شخص نے یہ بات کہی تو اتنی دیر میں اس حمام کے پاس سے ایک میلا سا شخص گزرتا ہے جس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، کٹنگ اس کی ہوئی نہیں ہوتی۔ وہ بابا اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ دنیا کے اندر نائی بھی ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتا ہے بابا جی میں تو یہاں پہ موجود ہوں، کہا اگر نائی ہوتے تو پھر وہ جو اتنے لمبے بالوں والا جا رہا ہے اس کے اتنے لمبے بال نہ ہوتے، اس کی تو کٹنگ ہوئی ہوتی۔ وہ کہتا ہے بابا جی نائی ہے، لیکن یہ جو لمبے بالوں والا ہے یہ کبھی ہمارے یہاں پہ آئے ہی نہیں، ہماری طرف کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ جس طرح یہ کبھی تمہاری طرف آیا نہیں ہے، ہم بھی اللہ کی طرف کبھی گئے نہیں۔ اللہ ہے لیکن ہم اس کی طرف کبھی گئے ہی نہیں ہیں، لیکن ہماری حالت اس وقت اس نائی کے جیسی ہو گئی ہے کہ ہم کبھی اللہ رب العزت کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ بڑی مشکل سے جمعہ پڑھنے کے لیے بڑی مشکل سے نکلتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف ہمیں آنا پسند ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے گھر میں چلے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں فتنوں سے بچ جاؤ، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، نہیں پہنچے گا کسی کو جن لوگوں نے ظلم کیا، خاص طور پر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ ذوالجلال سخت سزا دینے والے۔ اللہ رب العزت کی سزائیں بڑی سخت ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ رب العزت کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور حدیث کے الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا من سلم المسلمون بلسانه ويده والمهاجر من حجر ما نهى الله عنه۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، احتجاج کی باتیں ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو، لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دو، سب کچھ ہی ختم کر دو۔ اقتدار والے اقتدار کے بھوکے کرسیوں کے بھوکے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں، وہ ان کو نکال رہے ہیں، اور جو عوام ہے وہ بھی ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے پہ لگی ہوئی ہے اور نقصان اپنا ہی کر رہا ہے۔ اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ہی ملک کو تباہ کرنے میں تلا ہوا ہو، بد امنی اور بے سکونی پیدا کرنے میں لگا ہوا ہو۔ ایسے لوگوں کو تو لوگ جو ہے وہ پاگل خانے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بار بار نقصان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت میں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری حج میں 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، آپ اس سے مخاطب ہوئے اور صحابہ کرام سے کہا میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہنے لگے، حیران ہوئے کہ شاید اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ
ذوالحجہ کا ہے، اور آپ نے فرمایا مہینہ ذوالحجہ کا ہے، اور یہ جگہ کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کا جان، ان کا مال، ان کی عزت دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، کسی کی عزت کو رسوا نہ کرے، کسی کا مال ناجائز حق نہ کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا، اور یہ قتل و غارت، خون ریزی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے، جن میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسری کی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا تو مجھے قتل کر دے بے شک، لیکن میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں۔ قیامت کے دن میں اللہ رب العزت سے کہوں گا، اور میرے جو گناہ ہوں گے وہ بھی تیرے اتر چلے جائیں گے، اور تیرے گناہ جو ہے، تیری نیکیاں جو ہے وہ بھی مجھے مل جائیں گی، اور تو جہنم کو چلا جائے گا۔ اس نے اپنی عزت کی خاطر اور یہ سوچا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، اس نے اس وجہ سے اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا، اور دنیا کے اندر قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے ان کا جو گناہ ہے اس کے اوپر بڑھتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من قتل واحدا لم يرى رائحة الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ مسلمان جن کے ملک کے اندر اگر کوئی غیر مسلم موجود ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ غیر مسلم ہے تو اس کو بس قتل کر دو۔ اگر اس نے کوئی ریڑھی لگائی ہوئی ہے سبزی کی، اس کی ریڑھی سے سبزی کو لو گھر لے جاؤ، یا پھر اسے مارو، جتنا مرضی اس کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اور میرے صحابیوں من قتل واحدا لم يرى رائحة الجنہ، آپ نے فرمایا وہ شخص جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہے، غیر مسلم ہے، آپ نے فرمایا جس نے اسے قتل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اور غزوہ خیبر فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور کافروں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو اس زمین کے بدلے میں ہم ہر سال آپ کو آدھی کندر جو ہے وہ دے دیا کریں گے۔ ایک کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اے اللہ کے رسول کیا آپ کے صحابی جو ہے وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں، یا ہمارے جو پھل ہیں درختوں کے وہ کھا سکتے ہیں، یا ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر سکتے ہیں، ہمارے جو جانور ہیں وہ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو کہا خبردار، کوئی بھی مسلمان اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر میں داخل ہو۔ آپ نے منع فرما دیا۔ ایک جنگ کا موقع ہے، صحابی حضرت اسامہ اور ایک انصاری جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک کافر بڑا مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، مسلمانوں سے وہ قابو نہیں آ رہا۔ حضرت اسامہ اور وہ انصاری صحابی جاتے ہیں اور اس کے پاس تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، لڑتے ہیں، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی اس کی گردن کے اوپر تلوار رکھتے ہیں۔ وہ کافر کہتا ہے سبق کا، اپنی زبان سے کہتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کو مان لیا ہے، اور وہ انصاری صحابی جو ہے وہ اپنی تلوار پیچھے کر لیتا ہے کہ نہیں اب دین کو مان، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں ابھی دکھاتا ہوں، ڈر کے بارے سے کلمہ پڑھ لیا ہے، پہلے اتنے مسلمان اس نے شہید کر دیے، مار دیے، قتل کر دیے، اب ڈر کے مارے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں حضرت اسامہ تلوار مار کے اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بات جاتی ہے، انصاری صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جنگ کا موقع تھا، حضرت اسامہ جو آپ کے چہیتے ہیں وہ کافر اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، لیکن حضرت اسامہ نے اپنی تلوار پھر بھی نہیں روکی، اس نے اس کی گردن کاٹ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے پوچھتے ہیں اسامہ کیا ایسا ہی ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے ڈر کے مارے پڑا تھا۔ اے
كيف تفعل بأسامة لا إله إلا الله